السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 9 ہے سورۃ الاعراف، آیت نمبر 162 اور رکوع نمبر 10 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 10 کے بعد، پارہ نمبر 9 رکوع نمبر 10 کے بعد۔ وَاسْأَلْ اور سوال کیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا پوچھ لیجئے ہم ان یہودیوں سے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے یہودیوں سے پوچھ لیجئے اس واقعے کے بارے میں، عن القریۃ اس خاص بستی کے بارے میں، ان کے معنی کے بارے میں، کے متعلق، سے متعلق۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَاسْأَلْهُمْ اور پوچھ لیے ان یعنی مدینہ کے یہودیوں سے، عن القریۃ اس خاص بستی کے بارے میں، اللہ تھی وہ بستی، کانت جو تھی، حاضر آباد رہنے والی، البحر سمندر کنارے، اذ یعدون جب وہ زیادتی کرتے تھے، حد توڑتے تھے، قانون توڑتے تھے، اس سب کے بیچ ہفتے کے دن کے، جب وہ ہفتے کے دن زیادتی کرتے تھے اللہ کے حکم میں، کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے کہا جو سمندر کے کنارے پر رہتے تھے، وہ بستی جو تھی وہ سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر اپنا گزارا کرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ ہفتے کا دن جو ہے تمہارے لیے عبادت کا دن ہے، لہٰذا تم نے ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، اور آگے پیچھے جو ہے ہر روز مچھلیاں جتنی چاہو پکڑو۔ اور پھر آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے ہفتے کے دن مچھلیاں کثرت سے پانی کے اوپر لے آتے، جو نظر آتی تیرتی ہوئی نظر آتی، لیکن آگے پیچھے جو ہے پانی کے اوپر مچھلیاں نہ نظر آتی، صرف ہفتے کے دن۔ یہ ان کی آزمائش تھی کہ وہ اللہ کا حکم مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ تو ہفتے کے دن اللہ کی طرف سے آزمائش میں کثرت سے مچھلیاں جو ہے پانی کے اوپر دوڑتی پھرتی، اور اسی دن ان کو جو ہے روکا گیا کہ ہفتے کے دن تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی، تمہارے لیے دن ہے ہفتے کا عبادت کے لیے۔ مسلمانوں کے لیے دن ہے جمعے کا عبادت کے لیے، کہ وہ جمعے کے دن چھٹی کریں اور جمعے کے لیے ہر قسم کی تیاری کریں۔ اور ہفتے کا دن یہودیوں کے لیے ہے، اور اتوار کا دن جو ہے عیسائیوں کے لیے ہے، عبادت کا دن جو ہے۔ چنانچہ عیسائی جو ہے اتوار کے دن جو ہے اپنے چرچ میں سارے خواتین و حضرات، بچے بوڑھے سب جاتے ہیں عبادت کے لیے۔ تو ان سے اللہ نے کہا کہ تم نے ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنیاں، اور آزمائش کے لیے پانی پر جو ہے بھاگتی پھرتی ہفتے کے دن۔ چنانچہ انہوں نے کیا کیا کہ استاتیہم جب آتی تھی ان کے پاس، ہی تانو مچھلیاں، ہم ان کی، یوم سبتہم دن ان کے ہفتے کے، ہفتے کے دن اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے سامنے مچھلیاں پانی پر کثرت سے آ جاتی، شرعاً واضح طور پر، کھلے طور پر۔ شرعاً اس نے شارع، شریعت کے معنی کھلا راستہ، یہ شارع عام نہیں ہے، یعنی یہ عام سڑک نہیں ہے، شہرائے ریشم شارع سے نکلا ہے، تو یہ کھلا راستہ، یعنی کھلم کھلا جو شرعاً کے معنی کھلم کھلا مچھلیاں جو آتی تھیں پانی کے اوپر۔ و یوم اور جس دن لا یثبتون نہیں وہ ہفتہ کرتے تھے، لا تاتیہم نہیں آتی تھی وہ مچھلیاں ان کے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کرنی تھی کہ میرا حکم مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ اس اللہ تعالیٰ جو ہے ہفتے کے دن عبادت کے لیے ان کو روک دیا کہ مچھلیاں نہیں پکڑنی، اور خود جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے کثرت سے ہفتے کے دن پانی کے اوپر مچھلیاں لے آتے۔ کذالک کا اسی طرح، نبلو ہم آزماتے تھے، ہم ان کو، بما بس بابس کے جو قانون تھے وہ یفسقون نافرمانی کرتے، کیونکہ یہودیوں کی فطرت میں یہ چیز پڑ گئی تھی، داخل ہو گئی تھی کہ وہ اللہ کے حکموں کا انکار کرتے تھے، نافرمانی کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن ان کو آزمانے کے لیے یہ مچھلیاں پکڑنے سے روکا۔ وہ اس قالت، اب یہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ مچھلیاں جو ہے ہفتے کے دن جو ہے جب مچھلیاں کثرت سے پانی پر بھاگتی،
تو وہ کنارہ توڑ کر جو ہے پانی کو جو ہے کنارے کے نیچے گہری جگہیں جو ہے ان پر پانی جو ہے وہ لے جاتے، اور مچھلیاں جو اوپر بھاگتی پھرتی تھی وہ پانی کے اوپر ہی ان جوڑوں میں گہری جگہوں میں جو ہے مچھلیاں چلی جاتی۔ تو انہوں نے یہ اپنی طرف سے جو ہے اللہ کی نافرمانی کے لیے اپنی طرف سے جو ہے یہ ایک یعنی بات جو ہے وہ بنائی کہ چلو ہفتے کے دن تو نہیں پکڑتے، لیکن ہفتے کے دن کنارے کاٹ کر جو ہے پانی کو جو ہے گہری جگہ میں لے جاتے اور ساتھ ہی مچھلیاں چلی جاتی ہیں، اور اگلے دن آ کر جو ہے ان مچھلیوں کو وہاں سے پکڑ لیتے۔ اب اللہ کے حکم میں انہوں نے یہ تبدیلی کی اپنی مرضی سے، اور یہ تبدیلی جو ہے کوئی چھوٹی سی تبدیلی نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے۔ اب اس نافرمانی کو وہ کرتے رہے تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَتْ، اور جب کہا امتن ایک جماعت نے منہم ان میں سے یہودیوں میں سے ہی ایک جماعت نے ان سے کہا مچھلیاں پکڑنے والوں کو، لیما کیوں اپنا جو ہے وَإِذْ قَالَتْ امتن، اور جب کہا ایک جماعت نے منہم ان یہودیوں میں سے لیما تعظون، کیوں تم واعظ و نصیحت کرتے ہو قوم ایسی قوم کو، اللہ تعالیٰ مہلکہم ہلاک کرنے والا ہے جن کو، او معذبہم یا عذاب دینے والا ہے جن کو، عذاباً شدیدہ عذاب سخت۔ اب یہودیوں کے جو ہے 3 گروہ بن گئے، ایک مچھلیاں پکڑنے والا، دوسرا گروہ ان کو روکنے والا، اور تیسرا گروہ جو تھا وہ ہمارے جیسا شریف گونگے تھے جو کسی کی برائی کو دیکھ کر جو ہے روکتے نہیں تھے۔ اب یہ 3 گروہ تھے، ایک مچھلیاں پکڑنے والا، جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور طریقہ بدل کر جو ہے مچھلیوں کو جو ہے ہفتے کے دن جو ہے وہ گڑھوں میں نشیبی جگہوں میں لے آتے کنارے توڑ کر، اگلے دن پکڑ لیتے، تو اس اللہ کے حکم میں من مرضی سے یہودیوں میں سے ایک گروہ نے ان کو روکا کہ یہ کام نہ کرو، اور دوسرا گروہ جو تھا تیسرا گروہ جو تھا وہ ان روکنے والوں کو کہتا ہے کہ تم ان کو کیوں نصیحت کرتے ہو، جن کو اللہ عذاب دینے والا ہے، ہلاک کرنے والا ہے، شدید عذاب دینے والا ہے، تم ان کو کیوں روکتے ہو۔ یعنی وہ مچھلیاں پکڑنے والوں کو روکنے والوں کو تیسرا گروہ جو تھا ان کو روکتا تھا کہ تم ان کو کیوں واعظ و نصیحت کرتے ہو، حالانکہ روکنا تو چاہیے تھا، تیسرے گروہ کو بھی چاہیے تھا کہ مچھلیاں پکڑنے سے ان کو روکتا، لیکن مچھلیاں پکڑنے والا جو ہے نمبر 1 گروہ تھا، دوسرا نمبر گروہ جو تھا وہ ان کو روکتا تھا کہ مچھلیاں نہ پکڑو۔ اب تیسرا گروہ جو تھا وہ بجائے اس کے کہ مچھلیاں پکڑنے والوں کو روکتا، وہ ان کو واعظ و نصیحت کرنے والوں کو جو مچھلیاں پکڑتے تھے ان کو روکنے والوں کو جو ہے وہ روکتا کہ تم کیوں ان کو واعظ و نصیحت کرتے ہو، لگے رہنے تو جہاں لگے ہیں، یہ اللہ کی شدید ترین عذاب میں سے 2-4 ہوں گے۔ تو کالو وہ روکنے والے جو تھے کہ مچھلیاں نہ پکڑو، وہ کہتے معذرتاً عذر پیش کرنا ہے الی ربکم طرف تمہارے رب کی، ہم ان کو اس لیے منع کرتے ہیں کہ اس طریقے سے اللہ کے حکم کو توڑ مروڑ کر جو ہے کچھ کا کچھ نہ بناؤ، جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے ویسے اس پر عمل کرو کہ مچھلیاں ہفتے کے دن کسی صورت بھی نہ پکڑو۔ تو اب جو ہے تو وہ جب ان کو روکتے، تیسرا گروہ روکتا ہے کہ کیوں تم ان کو واعظ و نصیحت کرتے ہو، کرنے دو جہاں وہ کچھ کرتے ہیں، یہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ تو وہ جواب دیتے روکنے والے، مچھلیاں پکڑنے سے روکنے والے جواب دیتے ہیں کہ ہم اس لیے ان کو کہتے ہیں تاکہ ہم اللہ کے ہاں قیامت کے دن جو ہے یہ عذر پیش کر سکیں، بہانہ پیش کر سکیں کہ اے اللہ ہم نے ان کو روکا تھا لیکن یہ نہیں روکے تھے۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ برائی کو دیکھ کر خاموش رہنا جو ہے یہ جرم ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من رآ منکم منکرا، تم میں سے کوئی شخص برے کام کو دیکھے فیغیرہ بیدہ، اگر اس کے ہاتھ طاقت ہے تو اپنے ہاتھ سے اس برائی کو روک دے، فإن لم یستطع، پس اگر نہیں وہ طاقت رکھتا ہاتھ سے روکنے کی، فبلسانہ، پس اپنی زبان سے ہی روک دے کہ بھائی یہ کام نہ کرو، اللہ کے رسول نے اس سے منع کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر وہ زبان سے بھی نہیں روک سکتا کہ جو ظالم ہے، جاہل ہے، وہ بےزتی کر دے گا، گریبان پکڑے گا کہ تم کون ہو میرے معاملے میں دخل دینے والے۔ آج کل بدمعاش لوگ جو ہے وہ یہی کرتے ہیں، کسی مسکین پر کوئی بدمعاش جو غریب پر ظلم کر رہا ہو، کوئی چھڑائے تو کہتا ہے تم کون ہو، یہ میرا اور اس کا معاملہ، چلو اپنا کام کرو، میں جانوں اور یہ جانوں، تم خبردار میرے معاملے میں دخل۔ بدمعاش آدمی جو ہے کسی کو بات ہی نہیں کرنے دیتا۔ تو وہ جو روکنے والے تھے، وہ واعظ و نصیحت کرنے والوں کو، روکنے والوں کو کہتے تھے کہ ہم اس لیے ان کو کہتے ہیں تاکہ قیامت کے دن ہم عذر کر سکیں، اللہ کی ہاں جو ہے عذر پیش کر سکیں کہ یا اللہ ہم نے ان کو منع کیا تھا، یہ نہیں رکے تھے۔ تو چنانچہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی زبان سے نہیں کہہ سکتا قلب ہی، پھر اس کو چاہیے کہ برے کام سے اپنے دل سے نفرت کرے، برے کام کے ساتھ دل سے نفرت کرے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ کمزور ترین تھرڈ کلاس ایمان یہ ہے کہ انسان برائی کو برائی سمجھے۔ آج ایمانداری سے فیصلہ کر لینا چاہیے ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر کہ ہمارے اندر تھرڈ کلاس ایمان بھی نہیں ہے۔ ہم برائی کو دیکھ کر فوراً اس میں شامل ہو جاتے ہیں کہ اچھا یہ ہمارے رشتہ دار نے ہے فلاں کو ووٹ دیے ہیں تو ہم بھی ووٹ دیں گے۔ اللہ کے بندو، کس کو تم ووٹ دے رہے ہو؟ کافروں کے فتنے کو ووٹ دے رہے ہو، کافروں کے کفر کی جو ہے حمایت کر رہے ہو تم، ان شخصیات کے ذریعے تم کافروں کے کفر کو مسلط کر رہے ہو اللہ کی زمین اور مخلوق پر۔ اتنی بات میں سمجھ نہیں آتی۔ تو دیکھا دیکھی جو ہے ہم جو ہے برائی میں شامل ہو جاتے ہیں اور ہم دل سے اس کو برا نہیں سمجھتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو دل سے برا سمجھتا ہے برائی کو، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ نشانی ہے کمزور ترین ایمان کی، یعنی تھرڈ کلاس ایمان اگر کوئی ہے تو وہ یہ ہے کہ انسان برائی کو برائی سمجھے، اور ہم تو برائی کو برائی سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم تو بھاگ بھاگ کر کفر کو، کافروں کے فتنے کو جو ہے ہم جو ہے ووٹ دے کر اس کو اللہ کی زمین اور مخلوق پر غالب کرتے ہیں، مسلط کرتے ہیں۔ ہمارے اندر تو یہ اتنی بھی رمق نہیں ہے، اتنی بھی چمک نہیں ہے ایمان کی کہ ہم جو ہے کفر کے ساتھ نفرت ہی کر لیں، ہم سے یہ بھی نہیں ہوتا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تیسرا گروہ جو ہے دوسرے گروہ کو، جو پہلے گروہ مچھلیاں پکڑنے والے کو منع کرتا تھا دوسرا گروہ، تو تیسرا گروہ جو ہے دوسرے کو کہتا ہے کہ تم کیوں ان کو نصیحت کرتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ کے ہاں ہم عذر پیش کر سکیں گے، یا اللہ ہم نے ان کو منع کیا تھا لیکن یہ ہمارے کہنے سے نہیں منع ہوئے تھے، ہماری کوشش سے یہ نہیں رکے تھے اس برے کام سے۔ اور فرمایا کہ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں۔ ہم جو ہے اس لیے ان کو منع کرتے ہیں تاکہ ہم ایک تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے سرخرو ہو جائیں کہ یا اللہ ہم نے اس تیرے حکم کی نافرمانی سے، برائی سے ہم نے ان کو منع کیا تھا لیکن یہ منع نہیں ہوئے تھے، اور دوسری بات یہ کہ ہو سکتا ہے ہمارے کہنے سے جو ہے ان پر کوئی اثر ہو جائے، کوئی ان کو شرم و حیا آ ہی جائے اللہ کا حوالہ دینے سے کہ اللہ نے منع کیا ہے نافرمانی نہ کرو، ہم اس لیے واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، شاید ان کو کوئی حیا آ ہی جائے، شاید یہ تقوی پرہیزگاری جو ہے برائی سے بچ جائے۔ تو یہ جو تھے ان کے جو ہے جو دوسرا گروہ تھا وہ جواب دیتے تیسرے کو، جو اس دوسرے گروہ کو واعظ و نصیحت سے روکتا تھا۔ فلما نسوا، پجسد وہ بھول گئے، ما ذکروا، اس چیز کو جس کی وہ نصیحت کیے گئے، بہی ساتھ اس کے، جب انہوں نے جو ہے اس رب کی نافرمانی کو نظر انداز کر دیا اور اس کو جو ہے مسلسل کرتے رہے، اللہ کے حکم کو نظر انداز کر دیا کہ اللہ نے روکا ہے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے، تو وہ جو ہے، اور جب وہ اس بات کو بھول گئے اللہ کے حکم کو، تو اللہ فرماتے ہیں انجین الذین، نجات دی ہم نے ان لوگوں کو، ینہونا جو منع کرتے تھے، عن السوء، اس خاص برائی سے۔ جب ہمارا عذاب آیا ان پر، مچھلیاں پکڑنے والوں پر، تو ہم نے نجات اس گروہ کو دی جو ان کو جو ہے اس خاص برائی سے منع کرتے تھے، یعنی 2 نمبر گروہ جو تھا
جو ایک نمبر گروہ مچھلیاں پکڑنے والوں کو روکتا تھا، واضح و نصیحت کرتا تھا کہ بھائی اللہ نے حکم دیا ہے نہ مچھلیاں پکڑو ہفتے کے دن، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس دوسرے گروہ کو جو ان کو منع کرتا تھا اس کو ہم نے جو ہے نجات دی اپنے عذاب سے، وَأَخَذْنَا اور پکڑ لیا ہم نے الذین ان لوگوں کو ظالموا جنہوں نے ظلم کیا بے عذاب ساتھ عذاب بعیس برے کے، بعیس کے معنی بے سا برا یا بعیس برا، بے سا کے معنی برا، بعیس کے معنی برا، پھر ہم نے بہت برے عذاب کے ساتھ ان کو پکڑ لیا۔ کن کو؟ مچھلیاں پکڑنے والوں کو، اور تیسرا گروہ جو ان کو روکنے کے بجائے ان کو واضح و نصیحت کرنے والوں کو روکتا تھا کہ تم ان کو واضح و نصیحت کیوں کرتے ہو۔ اب یہ پہلا اور تیسرا گروہ، پہلا گروہ مچھلیاں پکڑنے والا، دوسرا گروہ ان کو روکنے والا، تیسرا گروہ روکنے والوں کو روکنے والا، تو یہ تیسرا گروہ اور پہلا گروہ دونوں گروہوں کو پر اللہ کا عذاب آ گیا، بہت برا عذاب آیا کہ ان کی شکلیں اللہ تعالیٰ نے بندروں کی بنا دیں، اور 3 دن کے بعد جو ہے ان کو ہلاک کر دیا دونوں گروہوں کو، بما بسبب اس کے کانوں جو تھے وہ یفسقون نافرمانی کرتے، انہوں نے رب کے حکم کی نافرمانی کی، اس لیے انہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو نافرمانی پر جو ہے ان کی شکلیں بندروں میں کی شکلوں میں تبدیل کر دی، اور 3 دن کے بعد ان کو ہلاک کر دیا۔ یہ ہے انجام اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی کا۔ جب ضیاء الحق نے جو ہے جمعے کی چھٹی ہمارے لیے کی تھی تاکہ لوگ جو ہے چھٹی کے دن جو ہے اچھی طرح تیار ہو کر جو ہے وقت پر جمعہ پڑھیں، جا کر مسجد میں نماز و نصیحت سنیں، لیکن اس کا جو شاگرد تھا ضیاء الحق کا، جو اس کا تربیت یافتہ تھا نواز شریف، اس نے پھر جو ہے جمعے کی جب وہ آیا ضیاء الحق کے بعد اس نے جمعے کی چھٹی منسوخ کر کے پھر یہاں جو ہے وہ اتوار کی چھٹی جو تھی وہ اس نے لاگو کر دی۔ اور جب اس کے بعد جو ہے ایک اور آیا ملتان کا جعلی سید وزیر اعظم، تو اس نے اتوار کے ساتھ ہفتے کی بھی چھٹی کر دی کہ 2 دن چھٹی ہوگی، 1 دن نہیں۔ اب جو ہے اس نے سوچا کہ ہم یہودیوں کی محبت سے جو ہے ہم کیوں محروم ہوں، چنانچہ اس نے جو ہے یہ ملتانی سید جو تھا وزیر اعظم پیپل پارٹی کا، اس نے جو ہے اتوار کے ساتھ ہفتے کو ہی ملا دیا کہ ہفتے میں 2 چھٹیاں ہوں گی، تاکہ ہفتے کے دن چھٹی کی وجہ سے یہودی بھی خوش ہوں اور اتوار کے دن جو ہے عیسائی بھی خوش ہوں۔ چنانچہ سید صاحب نے جعلی سید صاحب نے وزیر اعظم ہوتے ہوئے 2 چھٹیاں کر دیں، ایک کی بجائے نواز شریف نے جمعے کی چھٹی منسوخ کر کے اتوار کی چھٹی کر دی تاکہ عیسائی خوش ہوں، اور شاہ صاحب جو ہے ملتانی گیلانی صاحب جب وہ وزیر اعظم بنے تو انہوں نے اتوار کے ساتھ ہفتہ بھی ملا دیا تاکہ صرف عیسائی جو ہے وہ خوش نہ ہوں، ہم یہودیوں کو بھی خوش کر لیں کیونکہ وہ بھی ہمارے دوست ہیں۔ اور میں نے اپنے کالج جا کر دیکھا کہ 1:30 بجے تک جو ہے کلاسیں ہو رہی تھیں۔ اب 1:30 بجے تک اگر کلاسیں ہو رہی ہیں تو کلاسوں کو پڑھانے والے اور جو لڑکے ہیں پڑھنے والے 1:30 بجے جب وہ کالج سے فارغ ہوں گے تو جمعہ کیسے پڑھیں گے وہ؟ یعنی ان لوگوں نے لوگوں کو جمعے سے بھی جمعے کی نماز سے بھی محروم کر دیا، جبکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جمعے کے لیے نہا دھو کر صاف ستھرے دھلے ہوئے کپڑے پہن کر مسجد میں جاؤ۔ اب جب کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے یا اساتذہ جو ہیں وہ 1:30 بجے تک پڑھائیں گے تو پھر جمعہ کب پڑھیں گے وہ؟ یہ ہیں کرتوت ہمارے حکمرانوں کے۔ تو بنی اسرائیل کا رونا کیا رونا ہے، ہمیں ان کا رونا چاہیے، اپنا رونا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اپنے گریبان نہیں دیتے۔ حالانکہ نبی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ لہا ما کسبت، جو امتیں پہلے گزر گئی ہیں ان کے جو ہے عمل جو ہے جو کچھ انہوں نے کمایا اس کا بدلہ ان کو ملے گا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور جو تم نے کمایا اس کا بدلہ تمہیں ملے گا۔ تمہیں اپنی فکر، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے پہلے لوگ جو عمل کرتے تھے ان کا حساب تم سے نہیں ہوگا، تم سے تمہارے عملوں کا حساب ہوگا۔ اور آج ہم ہیں کہ گزرے ہوئے لوگوں کو جو ہے ہم صحابہ کرام کو اور ان کے ماننے والوں کو ہم جو ہے یہ طرح طرح کے الزام دیتے ہیں اور اپنے گریبان میں نہیں سمجھتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم ان لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں اور جو آج کے برے لوگ ہیں ان کو ہم کچھ بھی نہیں کہتے، ان کا ساتھ دیتے ہیں۔
ان کو ہم جو ہے یزید اور جو کچھ بھی بولنا ہے بول دیتے ہیں، لیکن آج کے جو یزید ظلم کر رہے ہیں ان کا ہم نام ہی نہیں لیتے، بلکہ ان کے ساتھ ہم ملے ہوئے۔ یہ ہماری حالت ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی تباہی کیسے کی کہ ان پر جو ہے اللہ فرماتے ہیں وَأَخَذْنَا الَّذِينَ، اور پکڑ لیا ہم نے ان لوگوں کو ظلموا جنہوں نے ظلم کیا ہمارے حکم کے ساتھ، نافرمانی کی، بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، ساتھ عذاب برے کے، بِمَا بس کے جو قانون تھے وہ یفسقون نافرمانی کرتے۔ فَلَمَّا بَجِسْوَتْ آتَوْا، انہوں نے سرکشی کی، نافرمانی کی، اما اس چیز سے جو نہو وہ منع کیے گئے عنہ اس سے، جب ان کو جو ہے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا، لیکن وہ جو ہے منع نہ ہوئے، بلکہ اس اللہ کے حکم کی انہوں نے سرکشی کی، بجائے ماننے کے انہوں جو ہے اس کے خلاف چلے، مثل ہم ہیں، بجائے اس کے کہ ہمیں منع کیا گیا سورہ کافرون کے مطابق کہ تم جو ہے کافروں سے کہہ دو کہ تمہارا آئین، تمہارا قانون، تمہارا دین ہم نہیں مانتے، لیکن ہم جو ہے اللہ کے حکم کے الٹ ہم اس کو جو ہے سپورٹ کرتے ہیں، اور کافروں کے دین اور فتنے کو ہم آج جو ہے غالب کر رہے ہیں، اس کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ آج ہمارا حالت وہ یہودیوں والا ہی ہے۔ فلما آتوا بجسد، انہوں نے سرکشی کی، ان ما اس چیز سے، نہو جس سے وہ منع کیے گئے تھے، انہو اس سے، جب ان کو مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا اور گیا اور وہ اس سے سرکش ہو گئے، باغی ہو گئے اس حکم سے، یعنی اس کو حکم کو نہ مانا، تو اللہ فرماتے ہیں قلنا، ہم نے کہا، لہم واسطے ان کے، کونو ہو جاؤ، قردۃ بندر، خاسئین ذلیل ہونے والے۔ جب انہوں نے ہمارے حکم کی سرکشی کی، جب انہوں نے ہمارے حکم کو نہ مانا، تو ہم نے ان کو حکم دیا کہ تم ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ۔ تو اللہ کا یہ کہنا تھا کہ ان کی شکلیں جو تھی بندروں میں تبدیل ہو گئیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ جلد 3 دن کے بعد ہلاک کر دیے گئے۔ وَإِذْ رَبُّكَ، اور جب پکارا رب آپ کے نے، لَيَبْعَثَنَّ، البتہ میں ضرور مقرر کروں گا، علیہم اوپر ان کے، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک، من ان لوگوں کو، یسومہم جو پہنچائیں گے ان کو، سوء العذاب، برائی خاص عذاب۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے پھر یہودیوں کے لیے یہ فیصلہ کر دیا کہ ان کے لیے ہم قیامت تک ایسے بندوں کو مسلط کریں گے جو ان کو بہت برا عذاب پہنچائیں گے۔ چنانچہ تاریخ کے اندر آتا ہے کہ بخت نصر جو تھا اس نے یہودیوں کو جو ہے بہت زیادہ جو ہے قتل و غارت کی۔ اس کے بعد ہٹلر جو عیسائی تھا، ہٹلر، اس نے جو ہے ان کو جو ہے سخت جو ہے وہ ان کو قتل و غارت کی، اس کی یہ تاریخ کے اندر ریکارڈ ہے۔ اس کے بعد ایک اور عیسائی حکمران تھا، اس نے یہودیوں کی قتل اوپر بہت زیادہ قتل و غارت کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قیامت تک جو ہے یہ فیصلہ کر دیا ان کے خلاف ہم کہ ہم جو ہے ان پر ایسے کافر مسلط کریں گے جو یہودیوں کو بدترین سزا دیں گے، ان کو جو ہے وہ پہنچائیں گے سوء العذاب، برائی خاص عذاب کی۔ تو یہ یہودیوں کے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جو ہے ذلیل و خوار کر رہے ہیں۔ ابھی ان کی جو ہے یہ مدد ہو رہی ہے، امریکہ، جتنے بھی کافر ملک ہیں، یاد رکھیں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ الکفر ملت واحدہ، ساری دنیا کا کفر ایک ہی امت ہے۔ ہمیں دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، ہمیں اللہ کے رسول جو ہے وہ سچ بتا رہے ہیں کہ سارا کفر جو ہے دنیا کا وہ ایک ملت ہے، ایک جماعت ہے۔ کسی کافر پر جو ہے یہ اعتبار نہ کریں، کسی کافروں کے دوست منافق پر جو ہے اعتبار نہ کریں۔ سورہ منافقون کے اندر اللہ فرماتے ہیں فَاحْذَرْهُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منافق آپ کے العدو حقیقی دشمن ہے، سچے دشمن ہے، ان کی دشمنی میں ذرا برابر بھی کوئی شک نہیں ہے کہ یہ منافق جو ہیں، کھوٹے جو ہیں، یہ تمہارے بدترین دشمن ہیں۔ اور سورہ بقرہ کے پہلے شروع میں جو ہے دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے منافقین کا، اللہ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ بے شک کلمہ پڑھ کر تمہیں یقین دلاتے ہیں، یہ بے شک مسجد نبوی کے اندر نبی علیہ السلام کے پیچھے آ کر نمازیں پڑھتے ہیں، یہ بے شک جو ہے نبی علیہ السلام کے مجلس میں بیٹھ کر جو ہے آپ کی باتوں کی جو ہے وہ تائید کرتے ہیں،
عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، وہ نبی علیہ السلام کے پاس آ کر بیٹھتا مسجد نبوی میں، جب آپ واضح و نصیحت کرتے تو ان نبی علیہ السلام کی باتوں کی تائید کرتا، لیکن اندر سے جو تھا وہ اسلام کا اور نبی کا دشمن تھا۔ اس لیے اللہ نے کہا سورہ المنافقون کے اندر کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم العدو، یہ منافق آپ کے حقیقی دشمن ہے، فاحذرہم، پس بچ کر رہنا ان سے۔ کافر تو کھلم کھلا نظر آتا ہے مخالف ہے، لیکن یہ منافق جو ہے یہ بڑا خطرناک ہے، یہ زبان سے جو ہے ایمان اور دوستی کا دم بھرتا ہے اور اندر سے یہ مومنین کا دشمن ہے، مخالف ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے باتیں فرمائی کہ الکفر ملت واحدہ، ساری دنیا کا کفر جو ہے وہ ایک ہی ملت ہے، ایک ہی دین ہے، ایک ہی امت ہے۔ اب جو ہے ہم مثال کے طور ہم کہتے ہیں چائنا ہمارا بڑا خیر خواہ ہے، بالکل غلط ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کا فرمان، اللہ کا فرمان ہے، اور یہ غلط نہیں ہو سکتا۔ کافر جو ہے مسلمانوں کا کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ کافر اگر پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے تو وہ سیاسی طور پر کہ امریکہ اس کے خلاف ہے، انڈیا اس کے خلاف ہے، وہ اپنے مطلب کے لیے جو ہے پاکستان کے ساتھ یا افغانستان کے ساتھ یا کسی اور مسلمان کے ساتھ جو ہے وہ ساتھ دیتا ہے، ورنہ مسلمانوں کا چائنا کے اندر بہت برا حال ہے۔ ان کے لیے قید خانہ بنا ہوا ہے، بعض علاقے جہاں پر مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہے وہاں پر جو ہے وہ قیدیوں کی جیسی زندگی جو ہے وہ گزارتے ہیں۔ تو کافر جو ہے نبی نے فرمایا کہ الکفر ملت واحدہ، سارے کا سارا دنیا کا کفر جو ہے وہ ایک ہی ملت ہے، ایک ہی امت ہے، ایک ہی ذہنیت ہے، ایک ہی ان کا خیالات ہیں، سب کے مسلمانوں کے سب دشمن ہیں۔ اور ان کافروں کے ساتھ جو ہے کون ملتے ہیں؟ منافق، جو زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، اندر سے جو ہے اللہ کے دین، اللہ کے پیغمبر، اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں اندر سے، اور وہ اندر ان کے دلوں میں کفر ہے، منافقت ہے، کھوٹ پن ہے، زبان سے وہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو یہ حالت ہے آج ہمارا جو ماحول بنا ہوا ہے، بڑا خطرناک ہے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فتنوں کا دور ہوگا اس قیامت سے پہلے۔ تو آج جو ہے منافق مسلمانوں نے جو ہے بہت بڑے فتنے برپا کر رکھے ہیں کافروں کے ساتھ دوستیوں کے ذریعے۔ آج دیکھ لیں کلمہ پڑھنے والے یہود و نصارہ کے دوست ہیں، ان کے حمایتی ہیں، اور جو کھرے ایمان والے ہیں ان کے یہ دشمن ہیں۔ اب جو ہے غزہ والوں کا کیا قصور ہے؟ ان کا قصور صرف یہ ہے کہ آپ ان کی گفتگو سن کر دیکھیں، یہ اب جو ہے اپنا یوٹیوب پر کہ ان کے جو ہے لوگ جو ہے مرد یا عورتیں جو ہے وہ یہی کہتے ہیں انشاءاللہ، ماشاءاللہ، جو ہے اس طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں ہر جملے کے اندر، ماشاءاللہ، انشاءاللہ، بارک اللہ۔ میں نے خود سنا ہے، دل بہت خوش ہوتا ہے۔ تو یہ ان کے ساتھ جو ہے یہ دینی دشمنی ہے۔ یہ دنیا کے کلمہ پڑھنے والے جو منافق ہیں یہ ان کے اس لیے دشمن ہیں کہ وہ اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کے دین کے ماننے والے ہیں، وہ خالص مسلمان، عرب جو ہیں وہ خالص مسلمان ہیں، وہ نبی علیہ السلام کے دین پر چلنے والے ہیں۔ اسی طرح ملک شام ہے، اس میں جو خالص ایمان والے ہیں ان کو جو ہے حالانکہ تعداد ان کی زیادہ ہے، لیکن کافر اور منافقوں نے وہاں پر اپنے بندے جو ہے مسلط کیے ہوئے ہیں۔ اس طرح جو ہے فلسطین ہے، اس کا صدر جو ہے محمود، اس کا نام ہے محمود عباسی، غالباً محمود جو ہے اس کا نام ہے، اور وہ اس کا عقیدہ کیا ہے؟ ایران کا ایک جو ہے وہ فرقہ ہے، شیعہ فرقہ ہے، بہائی فرقہ ہے، اس سے اس کا تعلق ہے، یعنی وہ بنیادی طور پر شیعہ ہے۔ اس کو جو ہے فلسطین کا صدر بنایا گیا ہے، محمود جو ہے اس کا نام ہے۔ تو یہ جو ہے یہ ساری جو ہے یہ سازشیں ہیں کافروں کی، منافقوں کی۔ ملک شام کے اندر مسلمانوں کی، ایمان والوں کی تعداد زیادہ ہے، لیکن کافروں نے اور منافقوں نے مل کر وہاں پر جو ہے حافظ الاسد اور اس کے بعد اس کا بیٹا بشار الاسد جو کوفی شیعہ تھے ان کو مسلط کر رکھا تھا۔ تعداد ایمان والوں کی زیادہ ہے لیکن جو ہے اقلیت کو مسلط کیا ہوا ہے۔ اس محمود عباس جو ہے فلسطین میں وہ بنیادی طور پر شیعہ ہے،
فلسطین کے لوگ جو ہے وہ عربی ہیں، نبی علیہ السلام کے دین کو ماننے والے ہیں، لیکن ان پر جو ہے سازش سے منافقین اور کافروں نے ان پر ہے مسلط کیا ہوا ہے محمود عباس کو، جو بنیادی طور پر اندر سے شیعہ ہے اور ایران کے بہائی فرقے سے وہ تعلق رکھنے والا ہے۔ تو یہ جو ہے منافقین کا جو گٹھ جوڑ ہے کافروں سے، یہ انتہائی خطرناک ہے، یہ مسلمانوں کی تباہی کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کی حمایت کرے، مدد کرے۔ یہ جو گٹھ جوڑ ہے منافقوں کا اور کافروں کا، یہ بہت زیادہ جو ہے امت کے لیے جو ہے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے وَإِسْتَعْذَنَ رَبُّكَ، اور جب پکارا، فیصلہ کیا، اعلان کیا تیرے رب نے، اللہ یبعثن، البتہ وہ ضرور مقرر کرے گا، علیہم، اوپر ان یہودیوں کے، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک، من، ان لوگوں کو، یسومہم، جو پہنچائیں گے ان کو، سوء العذاب، برائی خاص عذاب کی۔ یہودیوں کے مددگار کون ہیں؟ منافق ہیں، یاد رکھ لیں۔ یہودیوں پر، جن پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے قیامت تک جو ہے ان کو مختلف لوگوں سے جو ہے ذلیل و خوار کروانا ہے، ان کے دوست منافق ہیں۔ دیکھیں فلسطین اور غزہ میں اور ملک شام میں کتنا ظلم کیا ہے مسلمانوں پر، لیکن یہ کلمہ پڑھنے والے ملک جو ارد گرد کے ہیں یا دور کے ہیں، انہوں نے کچھ بھی مدد نہیں کی غزہ والوں کی، کچھ بھی مدد نہیں کی۔ یہ اسلحے جو ہے کس لیے خرید کر بیٹھے ہیں؟ کیا کرنا ہے انہوں نے خرید کر اسلحے؟ یہ پیسے دے کر کافروں سے اسلحے لیتے ہیں تو ان کی معیشت جو ہے مضبوط کرتے ہیں۔ انہوں نے چلانے تو ہے نہ یہ چلا سکتے ہیں، اس لیے جو ہے یہ کیوں ہے کہ یہ اندر سے جو ہے کافروں کے دوست ہیں، اندر سے جو ہے نبی علیہ السلام کے ماننے والے، اور خاص طور عربوں کے یہ بدترین یہ دشمن ہیں جو منافق ہیں۔ فرمایا اللہ نے اپنا پروگرام بتا دیا کہ میں ان یہودیوں کو جو ہے، میں نے پیچھے بتایا آپ کو کہ جو ہے وہ مختلف جو ہے کیا کہتے ہیں، بخت نصر ہے اور ہٹلر ہے، اس کے بعد جو ہے ایک اور عیسائی ٹیٹس شاید اس کا نام ہے، اس نے جو ہے انہوں نے یہودیوں کو بہت زیادہ قتل کیا ہے، اور اب یہ جو ہے سارا کفر جو ہے یہودیوں کا ساتھ دے رہا ہے۔ یہ صرف اپنے مفادات کے لیے یا دکھانے کے لیے کہ ہم مسلمانوں کے خیر ہیں، کچھ نہ کچھ جو ہے بیان دے دیتے ہیں، یا کچھ نہ کچھ انسانی ہمدردی کے تحت جو ہے ان کو کھانے پینے کی چیزیں جو ہے بھیج دیتے ہیں، لیکن یہودی جو ہے ان تک جو ہے کھانے پینے کے چیزوں کے ٹرک پہنچنے نہیں دیتے۔ تو یہ سارے کا سارا جو ہے یہ سارے منافقت چل رہی ہے۔ اگر حقیقت ہو تو یہودی کون سی بہت بڑی طاقت ہے، اگر ایمانداری سے جو ہے ان کے اندر جو ہے منافقت نہ ہو تو وہ تو ایک دن بھی جو ہے زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن یہ منافقت کی وجہ سے جو ہے یہودی یہ جو ہے بدماشیاں کر رہا ہے، کھلم کھلا جو ہے وہ ان کے علاقے پہلے بھی چھین چکا ہے، اب ان سے غزہ کا علاقہ بھی چھیننا چاہتا ہے۔ تو یہ کوئی انصاف ہے؟ یہ تو کھلم کھلا بدماشی ہے کہ مسلمان جو ہیں، عربی جو ہیں فلسطین کے، ان کے علاقوں پر پہلے بھی انہوں نے قبضے کر رکھے ہیں۔ 1967 سے لے کر 1967 سے لے کر کتنے زیادہ علاقے جو ہے یہودیوں نے مسلمانوں کے علاقوں پر قبضہ کیا ہوا ہے، اب وہ غزہ پر بدماشی سے قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کھلم کھلا ان کی بدماشی ہے۔ تو کیا یہ انصاف ہے؟ جس کا ہم کلمہ پڑھنے والے مسلمان جو ہے وہ اس کا ساتھ دے رہے ہیں، یہ ساتھ دینا ہے۔ جس طرح مچھلیاں پکڑنے والوں کو نہ روکنے والے، ان کو بندر بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ وہ بھی مچھلیاں پکڑنے والے کے جو خاموش رہنے والے تھے، مچھلیاں پکڑنے والوں کے وہ بھی معاون کار ہو گئے، مددگار بن گئے۔ تو آج جو کلمہ پڑھنے والے لوگ جو ہے وہ خاموش ہیں یہودیوں کی بدماشی پر، یہ اصل میں یہودیوں کے مددگار ہیں۔ اس واقعے سے ذرا آج کے حالات کو دیکھ لیں، مچھلیاں پکڑنے والے واقعے کو سامنے رکھ کر آج اپنے جو ہے ہم دیکھ لیں گریبان میں کہ ہم خاموش رہ کر فلسطینیوں کی مدد نہ کر کے ہم جو ہے اصل میں یہودیوں کے مددگار ہیں، اور ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں منافقت کا۔ ہمارے دلوں میں جو ہے ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے عرب ہیں، ان کے آسمانی دین کے ماننے والے ہیں، ان کے ساتھ ہماری دشمنی ہے، اور ان پر جو ہے ہم نے ایک شیعہ محمود عباس جو ہے، جو شیعہ ہے بنیادی طور پر، اس کو مسلط کیا ہوا ہے۔
اب سوال اٹھتا ہے کہ عرب جو ہے کیوں نہیں مدد نہیں کرتے؟ اس لیے کہ وہاں حکمران جو ہے وہ تو جو ہے محمود عباس جو ہے وہ شیعہ ہے۔ اس قرآن کہتا ہے کہ جب حکمران جو ہے وہ کافر ہوں، پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے کسی کافر ملک کے کسی مسلمان ایمان والے آدمی کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا جو ہے خون بہا جو ہے وہ کافر ملک کے حکمرانوں کے حوالے نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ ہو سکتا ہے کہ جن کا بندہ ایمان والوں کا شہید ہوا ہے غلطی سے پاکستانی کے ہاتھوں، تو ہو سکتا ہے وہ اس تک وہ پیسے نہ ہی پہنچائیں۔ تو عرب جو ہے اگر جو ہے فلسطینیوں کی مدد نہیں کرتے، یہ سوال اٹھتے ہیں، اور اس کا مسئلہ اس کا قرآن پاک نے حل بیان کیا ہے کہ جس علاقے کے حکمران جو ہے وہ منافق ہوں یا کافر ہوں، ان کو جو ہے کسی قسم کی امانت جو ہے ان کے سپرد نہیں کی جا سکتی، ان پہ اعتماد بھروسہ یقین نہیں کیا جا سکتا کہ وہ جو ہے اس مدد کو جو ہے وہ صحیح موقع پر پہنچا سکیں گے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ تو آج ہم جو ہے جو کچھ کر رہے ہیں، یہ ہماری خاموشی جو ہے یہ قابل گرفت ہے، جس اللہ تعالیٰ نے مچھلیاں پکڑنے والے گروہ کے متعلق خاموش رہنے والے جنہوں نے ان کو نہیں روکا بلکہ روکنے والوں کو روکا ہے کہ تم ان کو کیوں نصیحت کرتے ہو، اللہ نے ان کو بھی جو ہے تیسرے گروہ کو بھی جو ہے بندر بنا دیا تھا۔ تو ہم یہ برائی کو دیکھ کر خاموش رہنا، ظالم کے ظلم کو دیکھ کر جو ہے خاموش رہنا، یہ اللہ کے ہاں اتنا ہی بڑا جرم ہے جس سے ظلم کرنے والا ظالم ہے۔ اس واقعے سے جو آج کے حالات جو ہے ہمارے وہ کھل کر ہمارے سامنے آتے ہیں قرآن پاک میں کہ جو ہے جن علاقوں کے جو ہے حکمران جو ہیں وہ کافر ہیں، منافق ہیں، وہ جو ہے یہودیوں کے دشمن نہیں ہو سکتے، وہ حکمران یہودیوں کے دوست ہیں۔ فرمایا ان ربا کا بے شک رب آپ کا لسری اور عقاب، البتہ بہت تیز ہے خاص سزا کا، اللہ جلدی سزا دینے والا ہے۔ دیکھنے مچھلیاں پکڑنے والوں کو فوراً پکڑ لیا اللہ نے، ان کے شکلیں بندر بنا دیا، ان کو بندر بنا کر 3 دن کے بعد ان کو ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ بہت تیز ہے، خاص سزا دینے والا۔ جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے اللہ فوراً جو ہے اس کو جو ہے پکڑ لیتا ہے۔ یہ آج ہماری پکڑ نہیں ہو رہی ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اللہ کے حضور یہ التجا کی تھی کہ یا اللہ میری امت کو پہلی امتوں کی طرح ایک دفعہ ساری کی ساری امت جو ہے تباہ نہ کر دینا، جس سے پہلی قومیں جو تھی مکمل طور پر مٹا دی گئیں، یا اللہ میری جو ہے امت کو اس طرح مکمل طور پر مٹا نہ دینا۔ یہ نبی علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ مٹاتا نہیں ہے، لیکن ہم پر جو ہے کوئی نہ کوئی عذاب جو ہے مسلط کرتا ہے، اور سب سے بڑا عذاب آج ہم پر جو ہے یہ کافروں کا فتنہ ہے، اور کافروں کے فتنے کو چلانے والے یہ فتنے ہیں، علماء، مفتی، سیاستدان جو اس کو چلاتے ہیں، یہ سارے کے سارے اس فتنے کے فتنے ہیں، اور یہ بہت بڑا عذاب ہے ہم پر۔ ہمیں اللہ نے تباہ تو نہیں کیا، لیکن اپنا غصہ اللہ نے ہم پہ ضرور نکالا ہے کہ اللہ ہماری التجائیں جو ہے ہماری دعائیں نہیں قبول کر رہا، ہم پہ جو ہے جو کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے، کیونکہ ہم نے ان ظالموں کو، ان فتنوں کو ہم نے ووٹ دے کر ان کو جو ہے اللہ کی زمین پر مسلط کیا، اس لیے اللہ ہمیں سزا دے رہا ہے، اللہ ہمیں عذاب پہنچا رہا ہے، لیکن ہمیں مٹا نہیں رہا وہ۔ اور یہ جینا جو ہے جو زندگی ہم جی رہے ہیں یہ بڑی تکلیف دہ ہے۔ ان لوگوں سے پوچھے جن پر غربت مسلط ہے، جن کے گھر نہیں ہیں، کرائے کے گھر پہ رہتے ہیں، جوان بیٹیاں ہیں، جوان بیٹے ہیں، بیچارے ٹرکوں پر سامان لا کر کبھی ادھر سامان لے کر جاتے ہیں، کبھی ادھر۔ بڑا ترس آتا ہے دیکھ کر کہ آخر ان بچوں کے، جوان بیٹیوں اور جوان بیٹوں کے دلوں میں بھی یہ حسرتیں پیدا ہوتی ہوں گی نا کہ یا اللہ اگر تو ہمیں بھی مکان دے دیتا، کرو چھوٹا موٹا صحیح، چلو ہم ایک جگہ بیٹھے تو رہتے۔ ہر مہینے ہمیں جو ہے نیا مکان تلاش کرنا پڑتا ہے، اور کتنا عذاب ہے کہ مکان کے کرائے کے لیے بھی پیسے کمائیں اور اپنے کھانے پینے کے لیے کمائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب ہم پر ہیں، ہم نہیں محسوس کرتے، تو یہ بھی ہماری جہالت ہے۔ اللہ ہمیں جو ہے ہماری اس ظلم سے ہمیں جو سزا دے رہا ہے کہ تم اللہ کی زمین پر کافروں کا فتنہ کیوں مسلط کیے ہو، اور کافروں کے فتنے کو چلانے والے جو فتنے ہیں ان کو تم کیوں ووٹ دیتے ہو، کیوں ان کی حمایت کرتے ہو۔
لیکن ہمیں اس کا کوئی احساس نہیں ہے۔ بہرحال یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ آج ہماری زندگی کیسی ہے، کس سے ملتی جلتی ہے۔ کیا نبی علیہ السلام صحابہ کرام سے ہماری زندگی ملتی جلتی ہے یا کافروں سے ملتی جلتی ہے؟ ہمیں اس بات پہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ فرمایا وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ اللہ تعالیٰ لغفور، البتہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، رحیم، رحم کرنے والا بھی ہے۔ اگر وہ مجرموں کو سزا دینے والا ہے بہت جلد، لیکن وہ دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ اگر وہ مجرم جو ہے وہ فوری طور پر جو ہے معافی مانگ لیں اللہ سے اپنے جرم کی، اپنی برائی کی، نافرمانی کی، تو اللہ معاف کرنے والا بھی ہے۔ اللہ نے مایوس نہیں کیا ایمان والوں کو کہ اگر تم نے جو ہے کلمہ پڑھنے والوں تم نے زیادتی کی ہے اور اس کے بعد تمہیں احساس ہو گیا ہے کہ ہم سے نافرمانی ہو گئی اللہ کی، اور اگر تم اس نافرمانی کی فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے، وہ جو ہے تمہیں معاف کر دے گا۔ لیکن ہم اس برائی میں اس طرح سرکش ہو گئے ہیں کہ ہم برائی کو برائی نہیں سمجھتے۔ سب سے بڑی بات ہمارے جو ہے خلاف یہ ہے کہ آج ہم برائی کو برائی نہیں سمجھتے، دوڑ دوڑ کر جو ہے جس فتنے سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اپنے قرآن میں کہ اس کو ختم کرو، اس فتنے کو، اور اس کی جگہ جو ہے اللہ کی زمین اور مخلوق پر اللہ کا مکمل دین نافذ کرو، تو ہم اس کافروں کے فتنے کو دوڑ دوڑ کر ووٹ دے رہے ہیں، دوڑ دوڑ کر اس کی حمایت کر رہے ہیں۔ ہم مجرم ہیں اللہ کے حضور۔ اللہ ہمیں مہلت دے رہا ہے کہ تم توبہ کر لو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ، اور کاٹ دیا ہم نے ان کو، یعنی بنی اسرائیل کو کاٹ دیا کہ معنی تقسیم کر دیا ہم نے ان بنی اسرائیل کو، فی الارض، بھی زمین کے، امماً، امتوں میں۔ پیچھے ہم پڑھ کے آئیں گے 12 قبیلے تھے ان کے، اور ہر قبیلہ ایک بہت بڑی امت تھا۔ نسلی قبیلے ان کے 12 تھے، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور ان کی نسل کے اعتبار سے ان کے 12 نسلیں تھیں، اور ہر نسل جو تھی ایک بہت بڑی امت تھی، جماعت تھی۔ تو قطعناہم، اور کاٹ دیا ہم نے ان کو، یعنی تقسیم کر دیا ہم نے ان کو، فی الارض، بھی زمین کے، امتوں کی صورت میں، جماعتوں کی صورت میں، منہم، ان میں سے، الصالحون، حقیقی نیکی کرنے والے، الف لام لگا، حقیقی نیکی کرنے والے بھی تھے، ومنہم، اور ان میں سے، دون، علاوہ ذالک، اس کے تھے، علاوہ اس کے کیا تھے کہ نہ نیکی کرنے والے۔ ایک گروہ نیکی کرنے والا تھا، ان کے علاوہ، ان کے خلاف کیا ہو گیا، نہ نیکی کرنے والے بھی تھے۔ وَبَلَوْنَاهُمْ، اور آزمایا ہم نے ان کو، بلا کے معنی مصیبت، آزمائش، وَبَلَوْنَا، اور آزمایا ہم نے ان کو، بالحسنات، ساتھ حقیقی نیکیوں کے، والسیئات، اور ساتھ حقیقی برائیوں کے۔ ہم نے ان کے سامنے نیکیاں بھی رکھ دیں کہ ان کو قبول کرو، اور برائیاں بھی رکھ دیں کہ ان برائیوں سے بچو، اور ہم نے جو ہے دونوں چیزیں ان کو، دونوں راستے، اچھائی کا راستہ، برائی کا راستہ دکھا کر ہم نے ان کو آزمایا کہ اب یہ کیا فیصلہ کرتے۔ اللہ نے اچھائیوں کا راستہ یہ قرآن پہ بھیج کر جو ہے اچھائیوں کا راستہ بتا دیا، اور اس کے الٹ جو ہے کافروں کا، منافقوں کا جو ہے راستہ جو ہے اپنی جو ہے بنائے ہوئے دین جو ہے، اپنے گڑے ہوئے جو ہے مذاہب جو ہیں، ان کے ذریعے ہم نے کھرے اسلام، نیکیوں والے اسلام کے ذریعے بھی آزمایا، اور برے جو ہے کافروں کے، منافقوں کے جو ہے ان کے ذریعے بھی ہم نے ان کو آزمایا کہ یہ ہماری بات، ہمارے سچے دین کو مانتے ہیں یا کافروں کے فتنوں کو مانتے ہیں۔ یہ ہماری آزمائش ہے مسلمانوں، ہماری آزمائش ہے۔ چھوڑ دو اللہ کے نافرمانوں کا ساتھ، چھوڑ دو مسلمانوں، بہت برا حشر ہوگا، یاد رکھو۔ فرمایا وَبَلَوْنَاهُمْ، اور آزمایا ہم نے ان کو، بالحسنات، ساتھ حقیقی نیکیوں کے، والسیئات، اور ساتھ حقیقی برائیوں کے۔ ہم نے نیکیاں برائیاں ان کے سامنے رکھ دیں کہ یہ پیغمبروں کا راستہ، قرآن والا راستہ جو ہے یہ نیکیاں ہیں، اور یہ جو اس کے الٹ ہے دنیا کے شیطانوں، گمراہوں، منافقوں، کافروں کے راستے، یہ سارے کے سارے گمراہی ہیں، گناہ کے کام ہیں، ان کو چھوڑ دو، ان کے قریب نہ جانا، لعلہم، تاکہ وہ یرجعون، لوٹ آئیں۔ ہم نے دونوں راستے جو ہے ان کے سامنے رکھ دیے کہ یہ نیکیوں کا راستہ، یہ برائیوں کا راستہ، اور اس لیے رکھے ہم نے ان کو، اس لیے سمجھائے تاکہ وہ اللہ کے نیکیوں والے راستے کی طرف لوٹ آئیں۔ تو مسلمانوں لوٹ آؤ، چھوڑ دو کافروں کے فتنے کو۔ بہت ذلیل کر دیا ان کافروں کے فتنے نے، ان کافروں کے فتنے کے چلانے والے فتنوں نے ہمیں بہت ذلیل و خوار کر دیا ہے۔ بچا لو اپنا ایمان، دنیا یہ تمہیں نہیں دیں گے، یہ تمہیں بھوکے ماریں گے، منافق جو ہے
یہ ظالم تمہیں بھوکا ماریں گے، کم از کم ایمان تو بچا لو نا، دنیا تو یہ تمہیں نہیں دیں گے تو کم از کم دین اپنا ایمان تو بچا لو۔ ان سے قطع تعلق کر کے، ان سے بائیکاٹ کر کے سورہ کافرون کے مطابق اپنا ایمان تو کم از کم بچا لو۔ دونوں کو ضائع تو نہ کرو، دنیا بھی برباد کرو ان کے پیچھے لگ کر، ایمان بھی برباد کرو، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ دنیا جو انہوں نے دینی نہیں تم کو، یہ اس قدر بے رحم ہے، منافق جو ہیں کافروں سے بڑھ کر یہ بے رحم ہے۔ یہ دنیا تو جو ہے تم سے جو ہے چھینیں گے، تمہیں بھوکے ماریں گے، یہ تو کم از کم اپنا ایمان تو بچا لو، کم از کم اپنے اللہ کے رسول کی بات تو مان لو۔ اس کفر کو جو ہے کفر کے فتنوں کو ووٹ تو نہ دو، ان ظالموں کافروں منافقوں کو جو ہے لٹیروں چوروں کو کرسیاں تو نہ دو۔ یاد رکھو، اگر برے لوگوں کو کرسی پر لاؤ گے تو وہ برائی پھیلائیں گے، اگر نیک لوگوں کو کرسی پر بٹھاؤ گے تو وہ نیکی پھیلائیں گے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، نیکوں کے ساتھ ملے گا تو نیک بن جائے گا، تو صحبت طالع ترا طالع کند، اگر بروں کے ساتھ بیٹھے گا تو برا ہی بن جائے گا۔ کیوں نہیں بات یہ ہمیں سمجھ آتی؟ ہم کیوں نہیں سمجھتے؟ میں عرض کرتا ہوں کم از کم اپنا ایمان بچا لو، ایمان بچا لو گے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ دنیا میں تمہاری رہنمائی کرے گا اور آخرت میں بھی سکون عطا فرمائے گا۔ اور ہم دونوں برباد کر رہے ہیں، ایمان بھی برباد کر رہے ہیں، دنیا بھی برباد کر رہے ہیں، ان ظالموں کے کافروں کے فتنوں کے پیچھے لگ کر ہم دونوں برباد کر رہے ہیں، دنیا بھی اور ایمان بھی۔ فرمایا فخلف، پس پیچھے آئے، من بعدہم، بعد ان کے، ان اللہ کے دشمنوں اللہ کے باغیوں کے پیچھے آئے، خلف، ان پیچھے آنے والے، وارث الکتاب، جو وارث بنے خاص کتاب کے، یا خزونہ، وہ پکڑتے تھے عارض مال حاضر ادنا، اس ادنا زندگی کا، یعنی دنیا کی زندگی کا۔ لو دیکھ لو، اللہ ہمارے ذکر کر رہا ہے کہ ان کے بعد کون آئے جنہوں نے دنیا کا مال جو ہے اس کو سارے اپنی منزل بنا لیا کہ ہم نے دنیا ہی کمانی ہے۔ دیکھ لیں قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ پیچھے آئے، پیچھے آنے والے، وارث الکتاب، جو وارث تھے خاص کتاب، قرآن کے وارث تھے، وہ ان پر کلمہ پڑھنے کی وجہ سے لازم ہو گیا تھا کہ وہ قرآن کی ہر بات مانتے، لیکن انہوں نے کیا کیا ہے، یا خذون عرض حاضر ادنا، پکڑتے ہیں وہ عرض مال حاضر ادنا، اس ادنا زندگی یعنی دنیا کی زندگی کا۔ وہ قرآن کو خاص کتاب کو چھوڑ کر وہ دنیا کے مال کے پیچھے پڑ گئے، اور کافروں کا جو ہے چوروں ڈاکوؤں کا جو فتنہ جو ہے کافروں کا، اس فتنے کے ذریعے جو ہے وہ مال لوٹنا شروع ہو گئے۔ ایمانداری سے فیصلہ کریں، یہ جو ہے یہ علماء مفتی یہ صرف مال کی خاطر جو ہے کافروں کا فتنہ مسلط کیے ہوئے، دنیا کی خاطر، پیٹ کی خاطر انہوں نے جو ہے کافروں کا فتنہ مسلط کر رکھا ہے۔ مسلمانوں ہوش کرو، کم از کم اپنا ایمان بچا لو، یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہے، جو تمہیں لوٹنے والے ہیں کافروں کے فتنے کے ذریعے، اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں یہ تمہارے دشمن ہے، 100% دشمن ہے۔ یہ کم از کم ان کی مخالفت کر کے اپنا ایمان تو بچا لو، تاکہ دنیا بھی اللہ تعالیٰ سنوار دے، آخرت بھی سنوار دے۔ تو فرمایا کہ ان پہلوں کے بعد جو آنے والے آئے ہیں، خلفن، پیچھے آنے والے، وارث الکتاب، وہ وارث بنے خاص کتاب قرآن پاک کے، یا خذون عرض حاضر ادنا، وہ پکڑتے تھے مال اس خاص ادنا قریب کی زندگی کا، یعنی دنیا کا۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے سَيُغْفَرُ لَنَا، جلد بخش دیا جائے گا بعد سے ہمارے۔ یہ جتنے بھی علماء اور مفتی ہیں یہ اس گمان میں ہیں کہ ہم نے جو ہے لیبل لگا رکھا ہے علماء اور مفتی کا، اس لیے ہمارے لیبل سے اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ دھوکہ کھا جائے گا اور ہم جو ہے وہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ یہ ان کو منافقین کو یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ اللہ جو ہے ہماری خصلتوں کو، خواصوں کو نہیں جانتا، اس لیے جو ہے ہمارے کلمے کی وجہ سے ہمیں جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ غلط ہے، یہ جو ہے یہ اپنا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ بخش دے۔ کس طرح بخش دے گا؟ تم نے اللہ کی زمین اور مخلوق پر اللہ کا جو حق تھا اس کو غصب کیا اور کافروں کا فتنہ جو ہے اس کو مسلط کیا، کس طرح تمہیں بخش دے گا؟ یہ تمہارا گمان ہے، خیال ہے کہ تم جو ہے اتنی بڑی بدماشی کرو گے اللہ کی زمین اور مخلوق پر اور اللہ تمہیں بخش دے گا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟
فرمایا وَإِن يَأْتِهِمْ، اور اگر آئے ان کے پاس عَرَضٌ مال دنیا کا مِثْلُهُ برابر اس کے، يَأْخُذُوهُ وہ پکڑ لیں گے اس کو بھی۔ فرمایا حرام مال جو لوٹ رہے ہیں قوم کا مال جو ہے، ان کو اور مل جائے تو یہ اور لوٹ مار جو ہے وہ کریں گے۔ یہ ہمارے سامنے ہے، سب بکاؤ مال ہیں۔ یہ کیا جی علماء کونسل بنی ہوئی ہے، یہ کیا جی وفاقی شریف، یہ جو ہے یہ سیاستدانوں نے مولویوں کو ایڈجسٹ کیا ہے چھوٹی چھوٹی جو ہے کمیٹیوں میں، تاکہ یہ جو ہے ہماری لوٹ مار پر جو ہے شور شرابہ نہ کریں۔ اور دیکھ لو جو علماء کونسل کا جو بڑا ہے وہ طاہر اشرفی، وہ دیکھیں جب عمران خان کے ساتھ تھا تو کہتا تھا ہم جو ہے اس ملک کو جو ہے مدینہ کی ریاست بنا دیں گے، اور اس کے بعد یہ جو موجودہ آئے تو ان کے ساتھ مل گیا۔ یہ لٹیروں کو جو ہے ان کو ساتھ لے کر جو ہے عمرے کے لیے گیا ہے، اور بیت اللہ کے دروازے کھلا کر جو ہے ان سب لٹیروں کو جو ہے بیت اللہ کے اندر نفل پڑھائے اس نے۔ یہ تو بیت اللہ کی توہین ہے۔ ان لٹیروں اور غلیظوں کو جو ہے بیت اللہ کے اندر داخل کرا کر نفل پڑھا رہا ہے یہ طاہر اشرفی جو ہے۔ یہ جو بھی آتا ہے نیا اس کے ساتھ یہ مل جاتا ہے۔ یہ مولوی فضل الرحمان اور یہ طاہر اشرفی دونوں جو ہے ان کی خصلت یہ، ان کا ایک ہی جو ہے فرقہ ہے اور ایک ہی مشن ہے ان کا، کہ بے غیرت بن کر جو ہے ہر ایک کو جو ہے ہر ایک کے ساتھ مل جاؤ۔ ان کو کوئی شرم و حیا نہیں ہے کہ ہم کن لوگوں کو جو ہے بیت اللہ کے اندر جو ہے داخل کروا کر سجدے کروا رہے ہیں، جنہوں نے قوم کا پیسہ لوٹا ہے۔ کیا یہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتہ ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، یہ اللہ کی آنکھوں پر پٹیاں باندھنا چاہتے ہیں اس طریقے سے کہ جی انہوں نے نفل پڑھے تھے، میں نے ان کو نفل پڑھائے تھے، کیا اللہ قبول کر لے گا اس بات کو؟ یہ اللہ کی آنکھوں پر پٹیاں باندھتے ہیں کہ اس کو پتہ نہیں ہے۔ کس کا ساتھ دے رہے ہیں؟ یہ لٹیروں کا، چوروں کا، ڈاکوؤں کا بھی ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ علماء ہیں۔ فرمایا وہیں یاتہم عرض، اگر آئے ان کے پاس مال مثلہ برابر اس کے، یا خذوہ وہ لے لیتے ہیں اس کو، وہ حرام حلال کی تمیز نہیں کرتے۔ اس قدر دنیا کے جو ہے وہ کتے بن گئے ہیں نبی علیہ السلام کے بقول۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا کا کتا جو ہے، یہ دنیا کے جو پیچھے بھاگنے والے ان کی مثال کتے کی ہے۔ فرمایا کہ جس طرح کتے جو ہے گوشت پر ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں، اس طرح یہ دنیا دار بھی آپس میں جو ہے لڑتے ہیں یہ دنیا کے مال پر۔ اگر ان کے پاس اور مال آ جائے تو چھوڑتے نہیں ہیں کہ یہ حرام ہے چھوڑ دیں اب اس کو، نہیں، اور بھی لے لیتے ہیں۔ اور وہ حدیث مجھے یاد آ گئی جو میں نے بیان کیا ترجمہ، الدنیا جیفۃ، نبی علیہ السلام فرماتے دنیا مردار ہے، وطالبها کلاب، اور اس دنیا مردار کے طلب کرنے والے کتے ہیں۔ یہ حدیث ہے، کوئی شخص ثابت کرے یہ حدیث نہیں ہے۔ الدنیا جیفۃ، یہ دنیا کی مثال جو ہے مردار کسی ہے، جو اللہ کا دین چھوڑ کر صرف دنیا کے پیچھے لگ گیا، وہ اس طرح ہے جیسے کتا جو ہے جس کو کوئی شعور نہیں ہے، وہ جو ہے وہ مردار پر جو ہے جھپٹتا ہے، اور جب دوسرے کتے آتے ہیں تو ان کے ساتھ لڑتا ہے۔ فرمایا یہ حالت ہے دنیا داروں کی۔ الدنیا جیفۃ، یہ دنیا مردار ہے، وطالبها کلاب، اور اس دنیا کے طلب کرنے والے جو ہے وہ کتے ہیں۔ طلب کرنے میں یہاں مراد ہے کہ کثرت سے طلب کرنے والے، جن کی منزل ہی دنیا ہے، لوٹ مار ہے۔ ویسے طلب کرنا جو ہے جائز طریقے سے، حلال طریقے سے، یہ دنیا کا مال حلال ہے جائز طریقے سے، لیکن ناجائز طریقے سے کمائیں گے تو وہ اس کی مثال کتے کی ہو جائے گی، کہ جس طرح ایک کتا جو ہے ناجائز حرام مردار پر جو ہے حملہ کرتا ہے، اس طرح انسان اگر جو ہے حرام چیزوں پر حملہ کرتا ہے تو اس کی مثال کتے کی ہے۔ فرمایا علم یؤخذ، کیا نہیں پکڑا گیا علیہم اوپر ان کے میثاق الکتاب، پختہ عہد خاص کتاب کا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کا ان سے عہد نہیں لیا۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کا کیا مقصد ہے؟ کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اللہ کے حکموں کے علاوہ کسی کا حکم نہیں مانوں گا، اور محمد رسول اللہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام، آسمانی پیغام کے علاوہ اور آپ کے اسوہ حسنہ کے مقابلے میں کسی کو اسوہ حسنہ نہیں بناؤں گا، اور نہ کسی کو جو ہے پیغمبر بناؤں گا۔ یہ قرآن کی، یہ پورا قرآن جو ہے یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے گرد گھوم رہا ہے۔
یہ پورا قرآن کی تعلیمات جو ہے یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو ہے اس کا مرکز ہے. قرآن کی ساری تعلیم کا مرکز جو ہے وہ تعلیمات کا مرکز جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. یہ نچوڑ ہے آسمانی کتابوں کا. یہ کلمہ طیبہ جو ہے یہ ساری کتابوں کی آسمانی کتابوں کی تعلیمات کا یہ نچوڑ ہے، مرکز ہے. فرمایا علم یوخذ، کیا نہیں پکڑا گیا علیہم اوپر کے میثاق الکتاب پختہ عہد خاص کتاب کا، اللہ یقولو یہ کہ نہ وہ کہیں اللہ خلاف اللہ تعالیٰ کے الا الحق کا مگر حق. ان سے جو ہے لا الہ الا اللہ معاہدہ کے تحت پکڑے، یہ عہد لیا گیا کہ اللہ کے بارے میں سوائے حق کے کچھ نہ کہیں. اللہ کے بارے میں کہنا ہے تو سچی بات کہنی ہے، اللہ کے بارے میں جو ہے جھوٹ نہیں کہنا ہے. فرمایا ودرسوا، اور انہوں نے پڑھا اللہ کی کتاب کو، ما فیہ، جو کچھ تعلیمات تھیں بیچ اس کتاب کے انہوں نے پڑھی، اس کو اللہ کی کتاب پڑھی ہے، لیکن پھر بھی جو ہے اس کتاب کی تعلیمات کو چھوڑ کر یہ دنیا کے پیچھے لگ گئے اور دنیا لوٹنی شروع کر دی، اور جتنی مرضی اور آ جائے اور لے لو. یہ جو دنیا میں اس طرح جو ہے یہ غرق ہو گئے ہیں کہ ان کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے. فرمایا والدار الآخرۃ، حقیقی گھر، حقیقی پیچھے آنے والا خیر بہتر ہے للذین، نواز ان لوگوں کے یتقون جو ڈرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور ڈر کر اس کی نافرمانی جو ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، نافرمانی نہیں کرتی ہیں، ان کو جو ہے حقیقی آخرت کا گھر جو ہے جنت کا گھر جو ہے ان کو ملے گا. جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے کہ اگر میں نے کسی کا ایک پائی جو ہے وہ بھی میں نے کسی کی ناحق حاصل کر لی تو مجھے اللہ تعالیٰ سزا دے گا. اگر میں نے بالش سے برابر جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا تو قیامت کے دن جو ہے ساتوں زمینوں کی بالش کی سیدھ میں ساری مٹی میرے کندھوں پر رکھی جائے گی قیامت کے دن. اگر ان کا یہ ایمان ہوتا یہ کبھی یہ لوگوں کے حق نہ کھاتے. تو فرمایا کہ والدار الآخرۃ، حقیقی گھر، پیچھے آنے والی زندگی کا خیر بہتر ہے للذین، واسن کے یتقون جو برائیوں سے بچتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں. برائیوں سے وہی بچتا ہے جو جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے کہ اگر میں نے برائی کی تو مجھے اللہ اس کی سزا دے گا، میرا اللہ مجھے پکڑے گا. یہ ہے اللہ کا ڈر، یہ ہے تقویٰ، یہ ہے پرہیزگاری، یہ ہے برائیوں سے بچنا. فرمایا افلا تعقلون، کے آپس وہ نہیں عقل کرتے، وہ ان باتوں کو نہیں سمجھتے قرآن کی جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. والذین، اور وہ لوگ یمسکون جو مضبوط پر پکڑ لیتے ہیں بالکتاب، ساتھ خاص کتاب، جو اللہ کی آسمانی کتاب کو مضبوط پکڑ لیتے ہیں، یعنی اس کے حکموں فیصلوں پر پختگی سے عمل کرتے ہیں، ان کو نہیں چھوڑتے ہیں، ان کی نافرمانی نہیں کرتے. جو اللہ کی کتاب نے کہا اس کو مضبوط پکڑتے ہیں، اس پر پختہ ہو جاتے ہیں، پختہ رہ کر عمل کرتے ہیں. فرمایا کہ انا بیش واقام الصلاۃ، اور وہ قائم کرتے ہیں حقیقی نماز. اب نماز کو کیوں نے ساتھ لیا کہ نماز ایسی عبادت ہے جو انسان کو برائیوں سے روکتی ہے. جب انسان اللہ کے حضور کھرے دل کے ساتھ، سوجھ بوجھ کے ساتھ اللہ کے قرآن کی دعائیں، جب کوئی آیتیں پڑھتا ہے، دعائیں پڑھتا ہے، رکوع سجدے کی سمجھ کر پڑھتا ہے تو اس کی جو ہے اصلاح کر دیتی ہے نماز. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، قرآن کہتا ہے کہ حقیقی نماز جو ہے، جو بڑی توجہ سے سمجھ کر نماز ادا کی اللہ کے حضور، وہ انسان کو جو ہے بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. یہ انسان کی پاکیزگی جو ہے اس کا ذریعہ نماز ہے. نماز کے ذریعے انسان تمام برائیوں سے، بے حیائی کے کاموں سے پاک ہو جاتا ہے. تو یہ نماز جو ہے پاک کرنے والی ہے انسانوں کو. فرمایا والذین یمسکون، اور وہ لوگ جو مضبوطی سے پکڑتے ہیں بالکتاب، خاص کتاب کو یعنی قرآن پاک کو، اس کے حکموں فیصلوں کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، پختہ رہ کر اس پر عمل کرتے ہیں. واقاموا الصلاۃ، اور وہ قائم کرتے ہیں حقیقی نماز. انا بے شک ہم لا نضیع، نہیں ہم ضائع کریں گے اجر المصلحین، بدلہ اصلاح کرنے والوں کا، جنہوں نے ہمارے قرآن کی نصیحتوں کے ساتھ، حکموں اور فیصلوں کے ساتھ اپنی اصلاح کر لی، ہم ان کا جو ہے اجر و ثواب ضائع نہیں کریں گے. جنہوں نے قرآن، خاص کتاب، قرآن کی تعلیمات کے ذریعے اپنی اصلاح کر لی، اپنی برائیاں ختم کر دیں اللہ کے قرآن کے حکم سے، فیصلوں سے، نصیحتوں سے، اپنے آپ کو برائیوں سے پاک کر لیا، ہم ان کو جو ہے
ان کا اجر و ثواب جو ہے، نیکیاں جو ہے، ان کو ہم ضائع نہیں کریں گے۔ فرمایا وَإِذْ نَتَقْنَا، اور جب اٹھایا ہم نے الجبل، خاص پہاڑ کو، فوقہم، اوپر ان کے۔ اللہ فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے یہودیوں کی سرکشی، نافرمانیاں، اللہ کے ساتھ مذاق اڑانا، طرح طرح کی نافرمانیاں حد سے گزر گئیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے کوہ طور کو، خاص پہاڑ کوہ طور کو اٹھا کر یہودیوں کے اوپر جو ہے کھڑا کر دیا صاحبان کی طرح، اور ان سے کہا کہ میرے ساتھ عہد کرو کہ میری آسمانی کتاب تورات جو ہے اس کے حکم اور فیصلے نصیحتیں مانو گے۔ تو انہوں نے کہا، اللہ جب دیکھا کہ اوپر جو ہے پہاڑ ہے، انہوں نے سوچا کہ اب یہ اوپر گر گیا تو ہم تو ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، چنانچہ انہوں نے کہا اللہ جی ہم مانیں گے۔ جب انہوں نے عہد کیا، اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو اس کی جگہ پر واپس رکھ دیا، اور پھر اس کے بعد جب زندگی شروع ہوئی تو پھر خوف جو ہے ختم ہوا، پھر انہوں نے وہی خرمستیاں، وہی نافرمانیاں، وہی جو ہے فتنے جو ہے شروع کر دی اللہ کی زمین پر یہودیوں نے۔ فرمایا وَإِذْ نَتَقْنَا، اور جب اٹھایا ہم نے الجبل، خاص پہاڑ کو، فوقہم، اوپر ان یہودیوں کے، کأنہ، جیسے کہ وہ ذلۃ، ایک سائبان ہو۔ ذلہ کے معنی، ذل کے معنی سایہ، ذلۃ سایہ کرنے والا، سائبان۔ تو وہ پہاڑ نے جو ہے ان کو ڈھانپ لیا اپنے نیچے سائبان کی طرح۔ تو پھر فرمایا وَظَنُّوا، اور انہوں نے یقین کر لیا، انہو، کہ بے شک وہ پہاڑ، واقعہ ہونے والا ہے، گرنے والا ہے، بہم، ساتھ ان کے۔ جب ان کو یقین آ گیا کہ اب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ پہاڑ کو ہمارے اوپر گرا کر ہمیں ریزہ ریزہ کر دے گا، جب ان کو یقین ہوا تو انہوں نے جو ہے اس سے جو ہے ڈر گئے، اور اللہ نے فرمایا خذو، پکڑ لو، ما آتیناکم، جو دیا ہم نے تم کو، بقوت، ساتھ قوت کے، ہماری تورات کے فیصلے، حکم، نصیحتیں، قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ جو ہے پکڑ لو، ان پہ عمل کرو، کار بند ہو جاؤ، وذکروا، اور یاد کر لو، ما فی ہے، جو بیچ اس کے ہے، کتاب کے جو مسئلے مسائل ہیں، اللہ کے فیصلے، ان کو زبانی یاد کر لو تاکہ ہر لمحہ تمہیں جو ہے وہ کام آئیں۔ یہ جو فیصلے ہیں یاد کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یہ دیکھیں جہاں اللہ تعالیٰ کے نبی اور صحابہ کرام نے دین نافذ کیا تھا، وہاں کی عدالتیں جو ہے، نبی علیہ السلام کے دور میں بھی کسی عدالت میں کوئی وکیل نہیں ہوتا تھا، جج جو تھے ان کو پورا قرآن و حدیث کے مسائل یاد تھے زبانی، ان کی صلاحیت، ان کی ڈگری جو ہے قرآن و سنت تھی۔ اور آج بھی جو ہے جزیرۃ العرب کی ریاستوں میں جو ہے اسلام نافذ ہے، اور وہاں پر وکیلوں کی ضرورت نہیں ہے عدل و انصاف کے لیے، بلکہ جو قاضی ہیں وہ مکمل عالم دین ہوتے ہیں، وہ یونیورسٹیوں کے پروفیسر ہوتے ہیں، وہ عالم دین ہوتے ہیں، ان کو وکیلوں کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود جانتے ہیں قرآن و سنت نے کیا کہا ہے۔ اور میں، اللہ کی رحمت ہے، مجھے اللہ تعالیٰ لے جاتے رہے رمضان میں 10 سال مسلسل، میں جو ہے وہاں کے جو مفتی جو چیف جسٹس تھے، وہ میں جو ہے بیر زمزم، آب زمزم جو ہے اس کے کنویں کے پاس جو ہے رات عشاء کی نماز کے بعد اور صبح کی فجر کی نماز کے بعد جو ہے وہ درس دیا کرتے تھے۔ تو وہ پینڈو تھے، کسی دیہاتی جو ہے علاقے سے رہنے والے تھے، اور ان کی جو زبان جو تھی وہ کتابی عربی جو ہے اس کے مقابلے میں دیہاتی جو ہے کچھ میں دیہاتی زبان کی ملاوٹ تھی، یعنی وہ جو ہے بڑی جو ہے مشکل جو ہے ان کی عربی تھی۔ مجھے شوق ہوتا تھا، میں دونوں ٹائم بیٹھتا تھا، لیکن وہ بالکل سادہ آدمی، چیف جسٹس سعودی عرب کا، تو جو ہے وہ دو دفعہ جو ہے عشاء کے بعد اور صبح کی نماز کے بعد وہ درس دیا کرتا تھا، چیف جسٹس، اور میں ان کے درس میں بیٹھا کرتا تھا۔ میں دیگر علماء کے بھی درس جو ہے وہ میں بیٹھا کرتا تھا، لیکن ان کی عربی جو تھی وہ کتابی عربی آسان ہوتی تھی، لیکن ان کی عربی جو تھی وہ مشکل ہوتی تھی، جو کچھ کیونکہ یہ دیہاتی تھے، کسی گاؤں سے تعلق تھا چیف جسٹس صاحب کا، اس لیے جو ان کی عربی کچھ تھوڑی سی جو ہے وہ اس میں ملاوٹ تھی دیہاتی جو ہے عربی کی۔ جس طرح ہم اردو تو جانتے ہیں، پنجابی اگر کوئی بولے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ لفظ ہے اس کا معنی کیا ہے۔ پنجابی اگر ہم پنجابی شامل کر لیں اردو میں تو ہمارے لیے اردو مشکل ہو جاتی ہے۔ اس طرح جو ہے وہ چونکہ دیہاتی تھے، جو دیہاتی جو ہے عربی جو ہے وہ شامل کر لیتے اپنی گفتگو میں، تو ذرا تھوڑی سی مشکل ہو جاتی، لیکن میں جو ہے باقاعدہ ان کے جو ہے درسوں میں 2 ٹائم حاضر ہوتا، اور بڑی حسرت سے ان کو دیکھتا کہ یہ سعودیہ کا جو ہے چیف جسٹس ہے۔
کتنا خوش نصیب ہے جو مسجد الحرام کے اندر بیٹھ کر لوگوں کو اللہ کے قرآن کا درس دے رہا ہے، اللہ کے دین کا درس دے رہا ہے۔ بڑی حسرت سے میں دیکھتا ہوں اس کو، یا اللہ کتنا خوش نصیب انسان ہے کہ دیہاتی ہے، اور وہ لہجے سے جو ہے پتہ چلتا تھا کہ یہ کسی گاؤں کا رہنے والا ہے، لیکن اللہ نے مقام اس کو کیا دیا کہ سعودیہ کا وہ چیف جسٹس تھا، اور حرم کے اندر جو ہے 2 وقت جو ہے وہ درس دیا کرتا تھا اللہ کے دین کا۔ تو یہ خوش نصیبی ہے۔ کیوں؟ اللہ کہتا ہے وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد کر لو جو مسائل اس کتاب کے اندر ہیں۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام قوم سے کہا کہ اس کتاب کے فیصلوں کو جو ہم نے دی ہے تم کو، ان کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور جو ہے اس کے جو اندر جو مسئلے مسائل ان کو زبانی یاد کر لو۔ تو یہ جو شرعی عدالتوں کے جو جسٹس ہوتے ہیں، جج جو ہوتے ہیں، ان کو وکیلوں کی ضرورت نہیں ہے۔ سعودیہ کی اسلامی ریاستیں جو ہے وہاں کوئی وکیل نہیں ہے، جج جو ہے وہ پورا علم رکھتا ہے اللہ کے فضل سے قرآن و حدیث کا، اور کسی کو سے جو ہے وہ کسی وکیل کی بات نہیں سنتا وہ۔ تو یہ ہے یاد کرنا۔ ہمیں بھی جو ہے قرآن و سنت کے مسئلے یاد کرنے چاہیے، تاکہ کوئی اگر مسئلہ پوچھے تو ہم فوراً بتا دیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو۔ تمہیں مسئلے زبانی یاد ہونے چاہیے تاکہ تم مسئلوں کے الٹ جو ہے جو لوگ گمراہ کرنے کے لیے جو ہے تمہیں اپنی طرف سے جو ہے مسئلے بنا کر گھڑ کر بتائیں، تو آپ فوراً اس کا مقابلہ کر لیں کہ نہیں بھائی اللہ کے رسول نے تو یہ فرمایا اور آپ اس کے الٹ کہہ رہے ہیں، ہم آپ کی بات کیسے مانیں؟ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو گمراہ کرنے والا گمراہ کر نہیں سکے گا۔ تو اگر آپ کو مسئلے یاد ہوں گے کتاب و سنت کے، تو گمراہ لوگوں کا آپ مقابلہ کر سکیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔